السلام علیکم ظہیر بھائی، کافی دن ہو رہے ہیں اس وقت کیا کہنا چاہیے، آپ سے گفتگو میں دیر ہو رہی ہے غالباً، اور اسی طرح غالباً آپ کا رسپانس ہے کچھ بے رخی کی سی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کچھ مجبوریاں ہوں آپ لوگوں کی، تو بہتر ہے کچھ وقت نکال کر، اور میں چھوٹا کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ 5-6-7 منٹ تک کی بات کیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انگلش میں ایک لفظ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے انڈر ایسٹیمیٹ نا، کہ فلاں نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا نا، یا اردو میں اسے کہہ لیں گے کہ غلط تخمینہ لگایا اس نے نا، غلط اندازہ لگایا اس نے۔ ایک شخص ہے میرے سامنے بیٹھا ہے، معمولی سے کپڑے ہیں، چپل بھی ایسے پرانے سے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے ہیں، علم کی گفتگو کر رہا ہے بہت، اندر سے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ نالج ہے اس کے پاس نا، مگر اس کی ظاہر اپیرنس کی وجہ سے میں اسے کہہ رہا ہوں یار کیا معلوم ہوگا اس کو، اس کا غلط تخمینہ لگایا میں نے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا میں نے نا۔ آج سے 40-50 سال پہلے مسجدوں کی امامت کے لیے بھی جو وہ لوگ جنہیں معلوم تھا کہ دین میں اس مقام کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، یہ منبر رسول علیہ السلام کہلاتا ہے، یہاں پر وہی لوگ آنے چاہیے، انہی لوگوں کو گفتگو کرنی چاہیے جنہیں کوئی کتاب و سنت کا علم ہو، مگر اس مقام کو تقریباً 50 سال پہلے 70 کی اوائل میں، یعنی 71-72 سمجھ لیجئے آپ، اس زمانے میں 50 سال ہو گئے اس بات کو، 50-55 سال، دین کا فہم رکھنے والوں نے اس مقام کے مطابق غلط اندازہ لگایا بہت، کہ یار کیا ہے یہ، یہاں پر نماز پڑھنے آئیں گے لوگ، کوئی بھی پڑھا دے، یہ مولوی صاحب 150 روپے پہ رکھا ہوا ہے، انا توینا خلیا یہ سے نماز پڑھاتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ کو آ کر یاد رکھیے، ہر خالی جگہ پر ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پر کرتا ہے اسے، کچھ بھی کوئی چیز ہے خالی پڑی ہے وہ بھری جائے گی، وہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا ادھر، ایک خالی گڑھا ہے یا اس میں مٹی آئے گی یا پانی آئے گا یا روڑے آئیں گے، ایک خالی برتن ہے اس میں دودھ بھرو، پانی بھرو، کچھ بھی بھرو آپ، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس مقام کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ اس کا خمیازہ ہم آج امت یہ بھگت رہی ہے، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کہ اس مقام پر وہ لوگ آ گئے ہیں جن بیچاروں کو دین کا نہیں معلوم، بھلے انہوں نے 6 سال مدرسوں میں لگائے ہوں، انہیں دین اور دین کی حقیقت کا نہیں معلوم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کے پیٹ ان مسجدوں سے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے 100-150-200 آدمی بیٹھے ہیں، انہیں کہانی سنانی ہے، کہیں سے بھی لا کے سنائے نا، یہ ان کا کام رہ گیا، اور اس کا کتنا بڑا نقصان اب امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ کے پاس وہ جگہ نہیں رہی جہاں سے قرآن و سنت بیان کر سکیں آپ، اب وہ جگہ بھری جا چکی ہے ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے دین ایک کہانی بنا لیا، انہیں یہ معلوم ہو گیا، بعد میں جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ ان کو جتنا معلوم تھا جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اتنا انہیں بھی نہیں معلوم نا، انہیں بھی پتا ہے جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اسے قل واللہ کے ترجمے کا بھی نہیں پتا۔ جیسے جیسے انہوں نے ہوش سنبھالا ان کی گرفت ان لوگوں پر مضبوط ہوتی چلی گئی، انہیں یہ معلوم ہو گیا انہیں کچھ بھی بتاؤ یہ اس چیز کو دین ہی سمجھیں گے، اور آج یہ حال ہے کہ قرآن و سنت پیش کرنے والے بیچارے کہیں باہر کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں، کہیں کسی کو لوگوں کو بلا کر اپنے گھروں میں، اپنی چوپالوں میں، محفلوں میں، دکانوں میں، کسی حال میں بلا کر دین کی بات کرتے ہیں، محراب و مسجد کے محراب و منبر سے دین کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کو جو عام فہم رکھنے والا مسلمان ہے وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اقبال نے اسی بات کے لیے کہا تھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے بیچارے یہ 2 رکعات کے امام۔ قوم کا مفہوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ بیچارہ جو 2 رکعت نماز پڑھانے آیا ہوا ہے
اسے اس زمانے میں 150 ملتے تھے، آج 3 4 5 ہزار روپے مل رہے ہیں، اس کی روزی لگی ہوئی ہے، پیٹ چل رہا ہے۔ اسے کیا پتا کہ قوموں کو کس طرح بیدار کیا جاتا ہے، قوموں کو کیسے پیغام دیا جاتا ہے، قوموں کی رہنمائی کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ مقام ان لوگوں نے کھو دیا تو ان لوگوں نے آگے بڑھ دیا۔ اس کا اندازہ مجھے عام ہے، مگر میں اپنا ایک ذاتی تجربہ جو بھی گزرا، اس جنوری میں پاکستان تھا، پنجاب کے ایک بڑے گاؤں میں مسجد میں جو ہے وہ الحمدللہ خطبے کا جو وہاں کے مقامی ہے یا جو اپنے وہاں کی انتظامیہ میں تھا، انہوں نے کہا کہ انکل آج جمعے کا خطبہ جو ہے آپ دیں وہاں پر نا۔ تقریباً 300-400 سے بھی زیادہ نمازی تھے، اندر باہر بہت بڑا حال تھا، بھرا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے جو کچھ اللہ نے فہم عطا کیا وہ وہاں پر ڈیلیور کیا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے دوران، بیان کے دوران دیکھ رہا تھا امام صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی دفعہ میں نے ان کے چہرے پر نظر کی تو ان کا چہرہ بالکل سپاٹ، کوئی موشن، کوئی ایکشن نہیں، نہ اچھائی کے نہ برائی کے، ہاں بیزاری کے اثرات مجھے نظر آئے ان پر۔ نماز کے بعد گھر چلے گئے، بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، وہ برخوردار بھی آئے جنہوں نے کہا تھا کہ انکل آج آپ آ کر خطبہ دیں۔ ان سے میں نے ذکر کیا، جو فیل کیا تھا کہ امام صاحب کا مجھے موڈ اچھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ انکل یہ تو ہونا ہی تھا، آج آپ نے انہیں 400-500 روپے کی جو ہے وہ نقصان کرا دیا آپ نے۔ میں نے کہا میں نے 400-500 کا نقصان کرا دیا؟ کیسے بھائی؟ کہنے لگا انکل یہ جمعے والے دن جو بیان کرتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، آپ اسے بیان سمجھیں یا خطبہ سمجھیں، اس میں یہ ایک بزرگ گزرے ہیں میاں محمد بخش نا، ان کا عارفانہ کلام پڑھتے ہیں صرف، اور جھومتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ایسے اشارے کر کر کے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرے ساتھ پڑھو ایسے نا۔ جب سما بن جاتا ہے تو لوگ ان پر پیسوں کی بارش کرتے ہیں، ہر جمعے ان کا یہ حال ہے۔ تو ان کی 400-500 روپے کی دہاڑی ہر جمعے بن جاتی ہے۔ تو آج آپ نے یہ اپنے خطبہ دے کر اور تقریر کر کر ان کی دہاڑی مار دی، تو ان کے چہرے پر محبت کے آثار کیسے آتے؟ اللہ اکبر۔ پھر مجھے یاد آیا علامہ اقبال مرحوم کا وہ شعر، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے بیچارے یہ 2 رکعات کے امام۔ یہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ہماری غلطی ہے۔ اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دین اس ممبر سے دین کی بات ہوگی، ناممکن نہیں ہے۔ اب تو اگلے 50 سال تک کیا کہنا چاہیے کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب بہت مشکل ہے۔ یہ بیچارے وہ لوگ آ گئے ان کے اوپر جن کا پیٹ بندھا ہوا ہے، یہ وہی نظمیں سنا کر، ایسے قصے سنا کر جن کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ کچھ لو کھوٹا کچھ لیا اور رہتا تھا نا، اب لوہار بھی سارا کھوٹا ہے اور لو بھی سارا کھوٹا ہے۔ سننے والے وہ بھی ابھی اسی قسم کے لوگ ہیں، انہیں جا کر یہی سننا ہوتا ہے، سنانے والے بھی یہی ہیں۔ اب بھی آپ کو یہ دعوت ہے کہ اس مسرت کے لیے ان لوگوں کو چنیں جنہیں قرآن و سنت کا فہم ہے، جو اس جگہ سے قرآن و سنت بیان کر سکے، لوگوں کو بیدار کر سکے، جسے کہہ کہ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چلیں، پھر وہ ان کو وہ راستہ دکھا سکے۔ اب بھی زیادہ ٹائم نہیں گیا، ہمیں سوچنا چاہیے جو مسجدوں کے صدر ہیں، ان کے جو ممبر ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے اماموں کو کنٹرول کریں، انہیں بتائیں کہ بھائی یہاں سے دین پیش کرو، یہ کہانی پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میری آواز نقال خانے میں طوطی کی آواز ہے، کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی، مگر پھر بھی آپ بھی کوشش کریں کہ آج اب اگر کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، امام جب بھی کوئی ایسی بات کہے انہیں متنبہ کریں اور کہیں کہ جناب قرآن و سنت پیش کرنے کی کوشش کیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔